رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا۔ بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب امیہ بن خلف کو معلوم چلا تو امیہ بن خلف بلال حبشی کو اتنا بے دردی کے ساتھ مارتا تھا، اتنا بے دردی کے ساتھ مارتا تھا، تقریر کے الفاظ نہیں، پیارے تاریخ کے الفاظ رکھ رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیا جاتے تھے، بچوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ بچے بلال حبشی کو پتھر مارتے تھے۔ بلال حبشی کہتے تھے، بچوں بڑے بڑے پتھر مجھے نہ مارو بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھر مارو۔ امیہ بن خلف کہتا تھا، بلال ابے تمہاری جان، اے بلال تمہاری جان جانے میں ابھی چند سیکنڈ باقی ہے، اب بھی تم محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ حضرت بلال حبشی کہتے تھے، اے امیہ بن خلف سن لے، اب میں نے یہ دل محمد کو دے دیا ہے، اب میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے کلمہ پڑھنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ یہ شان ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کمزوری و نقاہت کا عالم آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو، اگر کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے مانگ لے، اگر کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے طلب کر لے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے مدینہ شریف میں اعلان کیا، ہر گلی میں جا کے اعلان کرتے ہیں، اے لوگو سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی کا حق ان پہ آتا ہو وہ جا کر کے طلب کر لے۔ مدینہ شریف کی گلیوں میں اعلان کرنا تھا، پورے مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے۔ سارے لوگ مسجد نبوی شریف میں اکٹھا ہو گئے، مسجد نبوی شریف میں پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، مجھ پر کمزوری و نقاہت کا عالم ہے، ضعیفی کا عالم ہے، اگر کسی کا مجھ پہ حق آتا ہو وہ مجھ سے طلب کر لے، اگر کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے مانگ لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرے آپ پر 3 درہم ہے۔ نبی نے فرمایا ان کو دے دو، چنانچہ ان کو 3 درہم دے دیے جاتے ہیں۔ دینے کے بعد میرے سرکار نے پھر ارشاد فرمایا، اگر کسی کا اور بھی مجھ پہ کچھ آتا ہو وہ مجھ سے طلب کر لے، وہ مجھ سے مانگ لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت عکاشہ ہے۔ حضرت عکاشہ نے کہا، یا رسول اللہ جنگ تبوک لڑی جا رہی تھی، جنگ تبوک کے موقع پر میری ننگی پیٹھ پر آپ سے ایک چابک لگ گیا تھا، آپ سے ایک کوڑا لگ گیا تھا، یا رسول اللہ میں اس چابک کا، میں اس کوڑے کا بدلہ لوں گا۔ اتنا کہنا تھا، مسجد کے اندر جتنے بھی صحابہ تھے سناٹا چھا گیا کہ یہ عکاشہ کہہ کیا رہے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا، اے سلمان فارسی جاؤ، آج بھی وہ چابک، آج بھی وہ کوڑا میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کے گھر موجود ہے، جاؤ وہ کوڑا لے کے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے گھر گئے، جانے کے بعد کہتے، فاطمہ کیا کوئی چابک رکھا ہے جنگ تبوک کے موقع کا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ہاں۔ کہا لاؤ
حضرت فاطمۃ الزہرا نے کوڑا دیا. پوچھا سلمان فارسی آج تک میرے بابا جان نے یہ چابک نہیں منگایا, آج تک میرے بابا جان نے یہ کوڑا طلب نہیں کیا, اے سلمان اچانک بابا جان نے چابک کیوں منگایا؟ سلمان فارسی کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. عرض کرتے ہیں اے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ, معاملہ یہ ہے کہ آج تمہارے بابا جان نے اعلان کیا ہے اگر کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو مجھ سے طلب کر لے. جنگ تبوک کے موقع پر عکاشہ کی پشت پر چابک لگ گیا تھا, آج عکاشہ چابک کا بدلہ لیں گے, نبی کی پشت مبارک پر چابک ماریں گے. اتنا کہا فاطمۃ الزہرا کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. حضرت سلمان فارسی وہ چابک وہ کوڑا لے کر کے مسجد نبی شریف میں پہنچے. ادھر حسنین کریمین گھر کے اندر گئے. پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں اے میرے لاڈلے بیٹو ادھر آؤ. حسنین کریمین قریب گئے. جانے کے بعد ماں نے کہا بیٹا ایک چابک ابھی گیا ہے, عکاشہ نامی ایک شخص ہے جو تمہارے نانا جان کی پشت پر چابک مارے گا. جاؤ تم اپنے نانا کی پشت پر ایک بھی چابک نہ لگنے دینا. ہر چابک کے بدلے میں 500 چابک اپنی پیٹھ پر لگوا لینا, اپنی پشت پر مروا لینا, لیکن اپنے نانا کی پشت پر چابک نہ لگنے دینا. حسنین کریمین سے اتنا کہا. حسنین کریمین گھر سے نکلے. حضرت سلمان فارسی وہ چابک لے کر کے مسجد نبی شریف میں پہنچے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر وہ چابک دے دیا جاتا ہے. سرکار نے وہ چابک لیا. لینے کے بعد عکاشہ کو بلایا. عکاشہ قریب گئے. جانے کے بعد سرکار فرماتے ہیں اے عکاشہ لے تو اپنا بدلہ لے لے. عکاشہ کے ہاتھ میں چابک دے دیا گیا. پوری محفل میں سناٹا چھا گیا. لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ عکاشہ کو ہو کیا گیا. عکاشہ کے ہاتھ میں چابک ہے. سرکار نے فرمایا عکاشہ اپنا بدلہ لے لے. حضرت عکاشہ بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہیں. ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے عکاشہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو رسول اللہ کے جسم پر کوڑا مارنے جا رہا ہے, تجھے پتہ نہیں سرکار بیمار ہیں, پھر بھی تو چابک مارنے کے لیے تیار ہے. اے عکاشہ سن, ایک کوڑے کے بدلے میں ایک چابک کے بدلے میں 500 چابک ہمارے مار لے, لیکن میرے سرکار کے چابک نہ مارنا. عکاشہ نے بات کو نہ مانا. امیر المومنین عمر بن خطاب کھڑے ہوئے. کہتے عکاشہ تو سرکار کے چابک مارنے کے لیے کھڑا ہے, ایک کوڑے کے بدلے میں 500 چابک ہمارے مار لے, لیکن میرے سرکار کی پشت پر کوڑے نہ مارنا. عکاشہ نے بات کو نہیں مانا. عثمان غنی کھڑے ہوئے. عکاشہ نے بات کو نہ مانا. مولائے کائنات نے کہا. عکاشہ نے بات کو نہ مانا. حسنین کریمین پہنچ گئے. ارشاد فرماتے عکاشہ تو میرے نانا کی پشت پر چابک نہ مار, میرے نانا بیمار ہیں, میرے نانا بیمار ہیں. ایک چابک کے بدلے میں 500 کوڑے ہمارے مار لے, لیکن میرے نانا کی پشت مبارک پر چابک نہ مارنا. عکاشہ نے بات کو نہیں مانا. عکاشہ کے ہاتھ میں چابک ہے. سرکار نے فرمایا عکاشہ آگے بڑھو مار لو. حضرت عکاشہ کہتے یا رسول اللہ جنگ تبوک کے موقع پر میری ننگی پشت پر چابک لگا تھا, میں بھی آپ کی ننگی پشت پر چابک ماروں گا. میرے سرکار نے اپنے دامن کو ہٹایا. عکاشہ نے کیا دیکھا؟ مہر نبوت ہے. حضرت عکاشہ نے چابک کو پھینک دیا. مہر نبوت پر نظر پڑتی ہے. چابک کو پھینک دیا. آگے بڑھتے ہیں. مہر نبوت کا بوسہ لے لیتے ہیں. مہر نبوت کو چومتے ہیں. سرکار کے قدموں پر گر جاتے ہیں. گرنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ میرا مقصد آپ کے جسم پر کوڑا مارنا نہیں تھا. یا رسول اللہ میرا مقصد آپ کے جسم پر چابک مارنا نہیں تھا. یا رسول اللہ میرا مقصد آپ کے جسم سے اپنا جسم مس کرنا تھا. میرا مقصد آپ کے جسم سے اپنا جسم ٹچ کرنا تھا. اس لیے آپ کا فرمان ہے جس کا جسم میرے جسم سے ٹچ ہو گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. یا رسول اللہ عکاشہ میں اتنی مجال کہ آپ کے پشت مبارک پر چابک مار لے. میرا مقصد آپ کے جسم سے اپنا جسم